اگر آپ اس تصویر کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ کون سی شخصیت ہے تو آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہاں تک پہنچنے سے پہلے اس کا میں آپ کو راستہ سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ مزانگ کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ نے چبرجی تک آنا ہے، اور اگر آپ جین مندر کی طرف سے آ رہے ہیں تب بھی آپ نے چبرجی کی طرف آنا ہے۔ 200 گز کے فاصلے پر الٹے ہاتھ آپ کو پونچھ ہاؤس نظر آئے گا۔ 1907 میں صوبہ پنجاب کے ایک شہر لائل پور، جس کا موجودہ نام فیصل آباد ہے، اس میں ایک بچہ پیدا ہوا جو اس دنیا میں صرف 23 سال تک زندہ رہا، لیکن اتنی کم عمری میں اس نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ امر ہو گیا۔ یہ عمارت 1849 میں تعمیر کی گئی، پونچھ ہاؤس اس کا نام رکھا گیا۔ مختلف ادوار میں مختلف شخصیات کے زیر استعمال رہی۔ کبھی کسی نے اسے سرکاری رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا اور کسی نے سرکاری امور کے لیے۔ ماضی قریب میں یعنی دسمبر سن 2024 میں محکمہ صنعت و حرفت پنجاب نے اس عمارت میں بھگت سنگھ ہیریٹیج گیلری کا قیام کیا۔ اس گیلری میں بھگت سنگھ کی زندگی، خاندان، بھگت سنگھ کا تعلیمی سفر، قید کے دوران کی زندگی، ان سب کے متعلق اس کی دستاویزات اور تصاویر کو رکھا گیا ہے۔ یہ وہی عمارت ہے جس میں بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھ دیو کے خلاف لاہور سازش کیس کی عدالتی کارروائی کی گئی۔ 1928 میں لالا لاجپت رائے پر برطانوی پولیس نے پرامن مظاہرہ کرنے پر شدید لاٹھی چارج کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہوئے اور چند دن کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ یہ لاٹھی چارج پولیس سپرنٹینڈنٹ جانز اے اسکاٹ کے حکم پر ہوا تھا۔ بھگت سنگھ، راج گرو اور چندر شیکھر نے اس کا انتقام لینے کا فیصلہ کیا، منصوبہ بندی کی، لیکن غلطی سے جیمز اے اسکاٹ کی بجائے انہوں نے برطانوی پولیس اہلکار جان سرنڈر کو اسکاٹ سمجھ کر گولی مار دی۔ یہ واقعہ 17 دسمبر سن 1928 کو پیش آیا۔ 8 اپریل 1929 کو دہلی کی سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں غیر جان لیوا بم پھینکے تاکہ انگریز حکومت کو پیغام دیا جا سکے کہ ہندوستانی انقلابی پیدا ہو چکے ہیں، اور بعد میں گرفتاری دے دی۔ اسی عمارت میں، اسی کٹہرے میں، اسی جگہ جہاں میں کھڑا آپ کو یہ واقعہ سنا رہا تھا، بھگت سنگھ کے خلاف کیس سنا گیا اور اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ 23 مارچ 1931 کو سینٹرل جیل لاہور میں سردار بھگت سنگھ بھرپور جوانی کا جام پینے سے پہلے موت کے پھندے پر جھول گیا۔ برِ صغیر کی آزادی کی تحریک میں اس کے والد اور چچا نے بھی بھرپور حصہ لیا، اور شاید یہ انہی کا اثر تھا کہ بھگت سنگھ اس آزادی کی تحریک میں بھرپور شامل ہوا۔